بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 928۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ میں 2 خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے۔ خطبہ جمعہ کے بیچ میں یہ بیٹھنا بھی مسنون طریقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 929۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 930۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں کیا تو نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 931۔ حضرت علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے عمر سے بیان کیا، انہوں نے جابر سے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 932۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسری سند حضرت حماد بن یونس سے، دونوں نے ثابت کیا، انہوں نے انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 933۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں قحط پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور مر گئے اور اہل و عیال دونوں کو ترس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا
کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڈ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ کو یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا، کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمارتیں منہدم ہو گئیں اور جانور ڈوب گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے ادھر مطلع صاف ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا اور کنات کا نالہ مہینہ بھر بہتا رہا، اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 934۔ حضرت سعید بن مسیب نے خبر دی، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تم اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے کہ چپ رہ، تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ رب العزت اسے وہ ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ سات بہت تھوڑی سی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 936۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا، لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورۃ الجمعہ کی یہ آیت اتری، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری 937۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع سے خبر دی، ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں جب گھر واپس ہوتے تب پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 938۔ حضرت ابو حازم سلمہ بن دینار نے سہل بن سعد کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنے ایک کھیت میں چقندر بوتی، جمعہ کا دن آتا تو وہ چقندر اکھاڑ لاتی اور اسے ایک ہانڈی میں پکاتی، پھر اوپر سے ایک مٹھی جو کا آٹا چھڑک دیتی، اس طرح یہ چقندر گوشت کی طرح ہو جاتے۔ جمعہ سے واپسی میں ہم انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہمارے آگے کر دیتی اور ہم اسے چاٹ جاتے۔ ہم لوگ ہر جمعہ کو ان کے اس کھانے کے آرزو مند رہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 939۔ عبداللہ بن مسلمہ
نبی نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے عبدالعزیز بن ابی خازم نے اپنے باپ سے اور ان سے سہل بن سعد نے یہی بیان کیا اور فرمایا کہ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 940۔ حمید طویل نے انہوں نے انس سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ہم جمعہ سویرے پڑھتے، اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے تھے۔